پڑے ہیں دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، چیف الیکشن کمشنر اس وقت کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے، براہ راست دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجموعی طور پر پولنگ پرامن رہی. 6000 پولنگ اسٹیشن میں سے چند پولنگ اسٹیشن پہ کچھ واقعات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے. اس میں ایک ہلکا کوالٹی کے پرسے میں واقعہ رونما ہوا جس سے جانی ضیاع بھی ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کے پورا ادارہ اس خاندانوں سے تعزیت کا اظہار بھی کرتا ہے اور ہم سب موقع پہ گئے کوٹلی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ جو بھی اس میں ملوث ہیں ان پر کارروائی کی جائے. اس کے علاوہ 2 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں پہ بیلٹس پر اٹھائے گئے ہیں تو وہاں بھی معاملہ ہو رہا ہے. ایک اور باغ میں ہے. اس سے چند واقعات ہوئے آزاد کشمیر میں. پاکستان میں 2 جگہ 3 جگہ جھگڑے ہوئے رہے لیکن گزار میں سمجھ ہوا. حالیہ انتخابات کے دوران چند تاریخ شکایات موصول ہوئی ہیں جن پر قانون مطابق تحقیقات اور چھان بین کے بعد اصل حقائق اور واقعاتی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جاری ہو چکی ہیں. خلاف ورزیوں کے سلسلے میں قانون اپنی حرکت میں جہاں جہاں خلاف ورزی کی ہوئی ہے ہم نے متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کی ہے. ان کا کارروائی بھی ہوئی ہے. بعض جگہ FIR بھی درج کرائی گئی ہیں اور بعض جگہ ملازم مطلب بھی کیے گئے ہیں. یہ ریکارڈ پر ہے. آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات کے دوران انجام بنانے کے لیے بالخصوص الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رہنمائی میں حاصل رہی ہے. پاکستان کے 12 حلقوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ہی آفیسر کام کرتے ہیں. انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے. تو اس کے علاوہ حکومت پاکستان سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی وہ کمیشن نے جس پہ پاکستان فوج کے دستے بھی تعینات کیے گئے. سول آرم فورسز میں FC پنجاب کانسٹیبلری پاکستان رینجرز سندھ رینجرز یہ تعینات کیے گئے تھے. تو الیکشن کمیشن ان تمام اداروں کا شکر گزار ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی، پاکستان کی مسلح افواج، سول آرم فورسز کا جنہوں نے عید کے موقع پر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبارہ ترک کرتے ہوئے اس کو بھی فریضے میں اپنا اثر ڈالا ہے. اس دوران آزاد کشمیر میں بھی ہماری جو صوبائی انتظامیہ اپنا آزاد کشمیر انتظامیہ ہے اس کا بھی میں دل سے شکر ادا کرتا ہوں. میں اور میرے رفقا ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی دن رات محنت کی ہے. ہماری جو پولیس ہے، ہمارے جو عدلیہ ہے، تمام عدلیہ آزاد کشمیر کی اسی کام پہ لگی رہی ہے. تو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بیسک چیف الیکشن کمشنر میرے فاضل ممبران اور کمیشن کے معاون عملہ اس تمام معاملوں کے دوران جن اداروں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ دیکھتے ہیں، بہت خاص شکریہ ادا کرتے ہیں. انتخابی عمل کے جملہ مراحل کے دوران آزاد کشمیر اور پاکستان ورک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، تجزیہ نگاروں، صحافی حضرات سب کی جانب جو خدمات انجام دی گئی ہیں سب کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے اس قومی فریضے میں اپنا حصہ ڈالا ہے. اور لوگوں کو میں نے یہ اجاگر کیا ہے کہ وہ پولنگ میں حصہ لیں اور اپنے رائے کا اظہار کریں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پاکستان فوج کے 4 جوان لیسوا کے مقام پر جو ہماری کوئک رسپانس فورس تھی گاڑی جاتے ہوئے گاڑی کھائی میں گر گئی ہے، وہ شہید ہو گئے، جس کا کمیشن کو انتہائی دکھ ہے. الیکشن کمیشن اس قومی نقصان پر پاکستان فوج کے سربراہ اور شہداء کے علاقے سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور شہداء کے تجارات کی بلندی اور مغفرت کی دعا کرتا ہے. اب جو رزلٹ آ چکے ہیں ان میں سے رزلٹ ایک اعلان کرتا ہوں. یہ جناب ایک ہلکے رزلٹ آیا ہے. یہ غیر مدنی بحث کا رزلٹ ہے. یہ غیر چاہے جس کے یہ ہلکا LA 43 کشمیر ویلی 4. اس کی پولنگ اسٹیشن کی تعداد صرف 8. ووٹر کی تعداد تھی 2457. کل درست ووٹ سے پول شدہ ہیں وہ 1791. تعداد مسترد کیے گئے ہیں وہ ہیں 28 اور ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 1819. ڈالے گئے ووٹوں کی شرح جو ہے 74% یا ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. تو یہاں جو امیدوار جیتے ہیں جاوید بٹ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے 782 ووٹ لیے ہیں. ان کے دوسرے نمبر پہ آنے والی نسیمہ خاتون پاکستان مسلم نون جن کے 720 ووٹ ہیں. ایک اور رزلٹ ہے
یہ LA-40 کشمیر ویلی 1، اس میں ووٹروں کی تعداد ہے 5327، کل تعداد پول شدہ ووٹس ہیں وہ ہے 3507، مسترد شدہ ووٹ 41، ڈالے گئے ووٹوں کی تعداد ہے 3548، اور شرح یہاں بنتی ہے ووٹ کی وہ 66.60۔ اس میں جو جیتے ہیں وہ ہیں عامر عبدالغفار لون پاکستان پیپل پارٹی AJ کے 2165 ووٹ حاصل کیے ہیں، اور دوسرے پر آئے ہیں ان کے محمد سلیم بٹ پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے 875 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ چیف الیکشن کمیشن کو سر ٹرن آؤٹ کے حوالے سے بتائیے گا، اس وقت تک آپ کا جو بھی آپ کے پاس اعداد و شمار ہے، ٹرن آؤٹ کیسا رہا کووڈ کی وجہ سے؟ ابھی بتایا نا، ایک حلقے میں رہا ہے 66%، 66 ایک حلقے میں، اور ایک میں رہا ہے 74%۔ ابھی تو رزلٹ آ رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ 50+ ہوگا۔ چیف الیکشن عبدالرشید صاحب اس وقت گفتگو کر رہے تھے، چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر ہیں، اور کچھ حلقوں کے نتائج جو سامنے آئے تھے اس حوالے سے بتا رہے تھے، اور جو سارے آج دن کے معاملات رہے اس حوالے سے تمام تفصیلات سے آ کر تھے۔ پریس کانفرنس وہ کر رہے تھے اس وقت، لیکن اس سے پہلے مصدق ملک بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کئی سوالات اٹھائے، انہوں نے کہا کہ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں پر جو ووٹوں کی گنتی کی عمل ہے یا پھر نتائج آمد کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، اور یہ تاخیر کچھ اچھا پیش خیمہ نہیں سمجھی جاتی، تو ان کی جانب سے کافی یہ ایشوز اٹھائے گئے تھے۔ امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نذیر لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، یہ جب ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، اگر میں سینیٹرز کی بات کروں، ان کے جانے کے بعد میں دوبارہ سے بات کنٹینیو کر رہا ہوں، سر یہ جو بیان دیا گیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے، امیر عباس صاحب، یہ جرمنی جاپان والا بیان تھا یا یہ واقعی میں حقیقت ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ؟ کیونکہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ آپ ریفرینڈم کے جی ریفرینڈم کی بات کرو۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ نازک مسئلہ ہے اور کشمیر کا الیکشن ہے، تو اس میں عمران خان صاحب اگر اس کو نہ ہی اٹھاتے، سر مجھے بہت معذرت کے ساتھ آپ کو روکنا پڑا کیونکہ فیصل